على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم وصلي عليه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له أولست فيما شئت؟ قال بلى ولكني أحب أن أزرع أو كما قال عليه الصلاة والسلام إلى آخر الحديث. سب تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور بے شمار صلاۃ والسلام جمیع انبیاء و مرسلین پر، خصوصاً امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی آل اولاد اصحاب پر. گرامی حضرات، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پاک کی تلاوت کی ہے، کچھ حصے کی. یہ حدیث بخاری شریف کی اور امام احمد بن حنبل نے اس کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے. اس حدیث میں اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن گفتگو فرما رہے تھے کہ اس وقت آپ کے پاس ایک بادیہ نشین، ایک بدو بھی تشریف فرما تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنت میں سے ایک شخص نے اللہ تعالیٰ سے کھیتی کی اجازت چاہی، اور اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ سب کچھ تمہارے پاس نہیں ہے جو تم چاہتے ہو؟ وہ کہے گا کہ ضرور ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں جنت میں بھی جا کے کھیتی باڑی کروں. چنانچہ بہت جلدی وہ بیج ڈالے گا اور پلک جھپکنے تک اس کا پودا پیدا ہو جائے گا، اور پھر اس کے برابر ہی وہ کٹنے کے قابل ہو جائے گا، اور پہاڑوں کی طرح غلے کے انبار اس کے لگ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے ابن آدم، اسے لے لے، یہ تیرے پیٹ کو کوئی چیز نہیں بھر سکتی. دیہاتی عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایسا تو ہمارے بھائی قریشی یا انصاری ہی کریں گے، کیونکہ وہی کھیتی باڑی والے ہیں، ہم تو کسان نہیں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی اس بات پر ہنس پڑے. گرامی حضرات، ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی جو احادیث ہیں روض الباسم میں، اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے یہ مرتب فرمائی ہے، تو اس میں سے یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے آج تلاوت کی ہے. یہ حدیث پاک اللہ کے رسول کے تبسم کے حوالے سے اس ضمن میں اور اس باب میں نقل کی گئی ہے. یہ باب جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ پاک پر تبسم رہتا تھا، اور یہ تبسم انسان کے چہرہ پر رہنا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اور رحمت ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ بندہ مومن اپنے مومن بھائی سے ملتا ہے اور اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر تھوڑا سا مسکرا دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس مسکرانے پر اسے اجر عطا فرماتے ہیں، اسے صدقہ کا اجر عطا فرماتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ احادیث اسی عنوان سے بیان ہوں گی اور بیان ہو رہی ہے. اور آج کی جو میں نے حدیث پڑھی ہے یہ بھی اسی زمن میں ہے.
حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے صحابی ہیں اور سب سے زیادہ حدیث کے راوی ہیں، گرامی حضرات، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے اور گفتگو فرما رہے تھے، تو اس مجمع میں ایک بدو بھی بیٹھا ہوا تھا، دیہاتی آدمی بھی، باہر کا آدمی، بدو ان کو کہتے ہیں بادیہ نشین کے جو شہر کی بستی سے تھوڑے دور رہتے ہیں، تو وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، یہ باتیں ساری جو ہیں اس وقت وہ بھی سن رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جنتی کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حال بیان فرمایا، اور فرمایا کہ وہ جنتی ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ کھیتی باڑی، زمین جوتنا چاہتا ہوں، جس طرح یہاں ہم پہلے تو بیلوں کے ساتھ جوتتے تھے، اور ہمارے پنجاب میں اور دوسرے علاقوں میں کئی جگہ پر اونٹ بھی لوگ جو ہیں اس میں جوت لیتے ہیں، اس کے ساتھ زمین جوتتے ہیں، اور دیگر بھی کئی ایک جگہوں پر کوئی اور جانور بھی جو ہیں اس میں وہ شریک کر لیتے ہیں، شامل کر لیتے ہیں۔ تو بہرحال کھیتی باڑی کرنا یہ مدینہ والے لوگوں کا طریقہ تھا۔ مکہ والے لوگ تاجر تھے، وہ تجارت کرتے تھے، انہیں کھیتی باڑی کا پتہ نہیں تھا، اور مدینہ والے لوگ جو ہیں وہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ تو یہ بادیہ نشین جو بیٹھا ہوا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اہل جنت میں سے ایک شخص ایسا بھی ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھیتی باڑی کی اجازت چاہے گا۔ اب جنت میں ہے، جنے کا پتر ہے نا جی، آپ ذرا دیکھیں نا بھائی، کھیتی باڑی یہاں لوگ تنگ ہیں، مشکل کام ہے یہ، آسان کام نہیں ہے کھیتی باڑی کرنا۔ جنہوں نے کیا ہے، آپ نے بھی کیا ہوگا، یہ بڑا مشکل کام ہے، اب تو آسان ہو گیا ہے۔ آپ نے وہ دور نہیں دیکھا جس دور میں بیلوں کے ساتھ صبح سے لے کر شام تک، عصر تک لوگ جو ہیں وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، بڑا مشکل کام تھا، گرمیاں ہوتی تھیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص اللہ سے کہے گا، یا اللہ میں یہاں بھی کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اسے اجازت دے دیں گے اور فرمائیں گے کہ جو کچھ تو چاہتا ہے تیرے لیے ہوگا، کیونکہ جنت ایک ایسی چیز ہے میرے عزیزو کہ وہاں جو چیز بھی آپ کی چاہت ہوگی، آپ کا دل چاہے گا، وہ سب چیزیں وہاں پر موجود ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں، ہر چیز وہاں پر موجود، ہر قسم کا پھل موجود، فروٹ موجود، کھانے موجود، دودھ موجود، نہریں بہ رہی ہیں دودھ کی، شراب طہورہ کی نہریں بہ رہی ہیں، اور اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں جہاں وہاں پر آپ کو میسر ہوں گی، اور بلا تکلف آپ کو جہاں سے چاہیں جتنا چاہیں آپ کھاتے رہیں، کوئی آپ کو منع نہیں کرے گا۔ پانی ہے، حوض کوثر کا پانی ملے گا، پھر وہاں میٹھے اور پیارے پانی کا، ٹھنڈے پانی کی سبیلیں بھی ہوں گی، سونے چاندی کے جو ہیں وہ برتن ہوں گے۔ تو جنت جو ہے جی وہ راحت و آرام کا ایک ٹھکانہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے اور اچھے اعمال والوں کے لیے بنایا۔ تو وہاں کسی قسم کی کوئی مشقت نہیں ہے، کوئی آپ کو مزدوری نہیں کرنی پڑے گی، کوئی نوکری نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ یہاں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نوکری کی ہے اس نوکری کا بدلہ جنت ہے۔ تو وہ بندہ وہاں بھی کہے گا کہ کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی اسے اجازت دے گا، اور وہ
بیج جو ہے زمین میں ڈالے گا اور پلک جھپکنے کی دیر ہوگی کہ وہ بیج اس کا اگ آئے گا. ایسے نہیں ہے کہ جو ہے وہ اسے انتظار کرنا پڑے اور پھر اس کے بعد وہ بیج جو ہے اس کا پودے کی شکل اختیار کرے اور پھر بڑا ہو اور پھر اس کے ساتھ پھل لگے. یا تو 4-5 مہینے جو انتظار کرنا پڑتا ہے نا. پھر اس بیج کو صاف کیا جاتا ہے اور پھر وہ جا کے نتیجہ نکلتا ہے. تو فرمایا کہ اسی وقت وہ پودا بڑا ہو جائے گا اور اس کے ساتھ پھل لگ جائے گا, وہ پک جائے گا. یہ پلک جھپکنے کی دیر میں ہو جائے گا. یہ پلک جھپکنے کا معنی یہ ہے کہ آدمی آنکھ بند کرتا ہے اور کھولتا ہے, یہ ہے پلک جھپکنا. اتنی دیر میں یہ سب کچھ ہو جائے گا اور پھر اس کا گلہ جو ہے اس میں سے نکلے گا. انبار لگ جائیں گے, ڈھیر لگ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائے گا اے ابن آدم اسے لے لے, یہ تیری کھیتی کا نتیجہ ہے. اب کیا ہوگا کہ فرمائے گا اللہ انسان کا تو پیٹ اب جنت میں بھی نہیں بھر رہا ہے. اتنا یہ انسان جو ہے لالچی ہے, اتنا پیٹو ہے. فرمایا جنت میں بھی اس کا پیٹ نہیں بھر رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی اس دیہاتی عرض گزار تھا, وہ جو بدو بیٹھا ہوا تھا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کام تو جو ہے یہ ہمارے مدینہ کے جو لوگ دوست ہمارے بھائی مسلمان ہیں یہ وہی کریں گے کیونکہ یہ ان کا کام ہے, ہم مکہ والے تو نہیں کریں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس بات پر مسکرا پڑے, آپ اس بات پر مسکرا پڑے. اس کی بات جو ہے وہ ایسی تھی کہ ہم تو نہیں ہوں گے مکہ والے, یہ تو مدینہ والے ہی ہوں گے, وہی کریں گے, وہی کھیتی باڑی کرتے تھے, ہمارا تو کام نہیں ہے. تو میرے بھائی اور دوستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس بات پر تبسم کو نہ ہوئے, آپ نے تبسم فرمایا. اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام عموماً آپ کاکا نہیں لگاتے تھے, ہنستے تھے. کبھی منہ مبارک آپ کا تھوڑا سا زیادہ کھل جاتا تھا اور کبھی صرف آپ تبسم فرماتے تھے کہ آپ کا منہ کھلتا نہیں تھا. تو منہ کھلنے کی بھی حد یہ تھی کہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضور کی داڑھیں مبارک جو ہیں وہ بھی ہم نے آپ جب تبسم فرما ہوئے تو ان کو ہم نے دیکھ لیا. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو ہے یہ انداز ہے, انداز تبسم ہے. اور ویسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک جو ہے وہ تبسم کو نہ رہتا تھا, قدرتی آپ کے چہرے پر حسن تھا اور تبسم کے آثار جو ہے وہ رہتے تھے. تو اس میں حضور کا حسن اور نکھر جاتا تھا. یہ جب آپ تبسم فرماتے تھے تو اس میں آپ کا حسن اور نکھر جاتا تھا اور آپ کے منہ مبارک سے دانتوں سے تھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میری سوئی گم ہو جاتی تھی اور وہ اندھیرا ہوتا تھا, ملتی نہیں تھی. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو آپ کے چہرہ پاک کی اتنی روشنی ہو جاتی تھی کہ میں اپنی سوئی تلاش کرتی تھی. اللہ اکبر, اتنا حسن اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرما رکھا تھا. تو گرامی حضرات یہ جنت کے اندر یہ بات بھی آپ سے عرض کر دوں کہ کوئی خواہش کسی کی نہیں ہوگی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک بار ایسے ہوگا کہ ایک گروہ سے پوچھے گا, اور وہ گروہ کون سا مقدس گروہ ہوگا جنہوں نے اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنی جانیں دی ہوں گی, شہید ہوں گے, شہداء. تو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہوگا, فرمائے گا اے میری راہ میں اپنی جانیں قربان کرنے والوں, کیا تمہیں میری جنت میں کوئی چیز ایسی ہے جو نہ ملی ہو اور میں تمہیں وہ عطا کر دوں؟ وہ کہیں گے یا رب العالمین تیری جنت میں سب کچھ موجود ہے, لیکن ایک چیز تیری جنت میں ہمیں حاصل نہیں ہو رہی, اور وہ
اگر تو ہمیں دنیا میں واپس بھیج دے اور دنیا میں جا کے وہ شہداء کہیں گے یا اللہ، اللہ فرمائے گا جاننے کے باوجود بھی پوچھے گا، اے میرے شہداء، اس میری جنت میں ہر چیز موجود ہے، وہ کیا ہے جو تمہیں نہیں ملی، یہاں نہیں مل رہی، اور تم یہاں بھی اس کی حسرت کر رہے ہو؟ عرض کریں گے یا اللہ، تیری اس جنت کے اندر وہ لطف نہیں ہے جس وقت ہمیں تیر لگا تھا، تلوار لگی تھی، گولی لگی تھی، پتھر لگا تھا اور ہم شہید ہوئے تھے، ہمارا خون نکلا تھا۔ اے اللہ، وہ لذت جو ہے شہید ہونے کی اس تیری جنت کے اندر بھی ہمیں نہیں ملی۔ اب اگر تو ہمیں دنیا میں واپس کر دے اور پھر ہم تیری راہ میں اپنی جانیں دیں اور وہ لذت حاصل کرتے رہیں، اور پھر بار بار ہمیں بھیجتا رہتا کہ تیری راہ میں ہم اپنی جانیں دیں اور وہ لذت جو ہے وہ ہم حاصل کرتے رہیں۔ اللہ ارشاد فرما گیا، میرے شہداء، اب دنیا کے اندر جانا ممکن نہیں، میرا قانون نہیں ہے جو ایک بار جنت میں آ گیا اسے جنت سے میں نکالتا نہیں، اب ہمیشہ ہمیشہ تم جنت میں رہو۔ حضور نے فرمایا کہ جو جنتی ہیں جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو ان کو ایک آواز آئے گی، اے جنتیوں، اب ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو، جنت سے تمہیں کوئی نہیں نکالے گا، اور جہنمیوں، اب تم بھی ہمیشہ جہنم میں رہو گے، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ گرامی حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت انسانوں کے لیے بنائی ہے، انسانوں کے نیک اعمال اور ایمان کا بدلہ، ایسی جنت ہے کہ اس میں کسی قسم کی خواہش باقی نہیں رہے گی انسان کے لیے۔ اور انسان، حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے تو جب جنت میں جائیں گے تو ایک سوال یہ بھی ہوا کہ جنت میں سب سے پہلے کھانا کیا ہوگا، کھانا کیا دیا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ مچھلی کی کلیجی ہوگی، پہلے جنت کو جو ہے وہ دی جائے گی، اور پھر جنتی جب اپنی قبروں میں سے اٹھیں گے تو حوض کوثر پہ جائیں گے، اور حوض کوثر جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، انا اعطیناک الکوثر، وہاں جائیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے پیاسے لوگ اٹھیں گے، حوض کوثر پہ آئیں گے۔ حوض کوثر ایک کونے پر میں ہوں گا، ایک کونے پر حضرت ابوبکر صدیق ہوں گے، ایک طرف عمر فاروق ہوں گے، ایک طرف عثمان غنی ہوں گے، ایک طرف حضرت علی المرتضیٰ ہوں گے، اور یہ ان پیاسوں کو جنت کے اس پانی سے کٹورے بھر بھر کے جو سونے اور چاندی کے ہوں گے ان کو دیں گے، یہ پیتے چلے جائیں گے۔ جو ایک بار پی لے گا پھر اسے کبھی بھی پیاس محسوس نہ ہوگی۔ لیکن آگے جو اللہ پاک نے نہریں بنائی ہے جنتیوں کے لیے، وہ کدھر جائیں گے جی اگر پیاس محسوس نہیں ہوگی؟ فرمایا کہ وہ بھی پیتے رہیں گے، لیکن وہ پیاس کی وجہ سے نہیں پئیں گے، اس کی لذت محسوس اور نعمت کے حصول کے لیے اس کو پئیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمتیں اہل ایمان کے لیے اس نے بنائی ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ اس حوض پر اتنے کٹورے اور اتنے پیالے ہوں گے جنہیں آسمان کے ستارے تھے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اس جنت کی خواہش تو کم از کم ہماری اس کے اہل تو نہیں ہیں، لیکن اس کی کم از کم تمنا تو ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اور اللہ سے مانگنی بھی چاہیے، جہنم سے پناہ مانگنی چاہیے، جنت کی خواہش کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب تم جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ جنت الفردوس ایک بڑی عام جنت ہے، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا، اللہ اس کی دعا کو، حضور فرماتے ہیں کہ اس کی دعا جو ہے نا وہ 3 حیثیتیں اختیار کر لیتی ہے۔ ایک تو یہ کہ جب بندہ دعا کرتا ہے تو اگر اس کے حق میں وہ ہو جو کچھ وہ مانگ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہی کچھ عطا کر دیتا ہے، اور اگر وہ اس کے حق میں نہ ہو تو اس کا کوئی نعمت بدل اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے، یعنی کوئی اس کے بدلے میں
کوئی اچھی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دیتا ہے. اگر وہ اچھی چیز بھی اسے نہ ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے لیے اس کو یہ دعا جو ہے خزانے میں جمع فرما دیتا ہے. اور قیامت کے دن بندہ جب جائے گا تو بندے سے کہا جائے گا یہ ڈھیروں نیکیاں جو ہیں یہ تیری ہیں، یہ ساری لے لے. اب بندہ کہے گا اتنی ڈھیروں نیکیاں میری، یہ مجھے کہاں سے ملی ہیں، کس طرح ملی ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے یہ جو تم نے وہ دعائیں کی تھی نا، وہ تیری دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی، تمہیں اس کا کوئی نعم البدل نہیں ملا تھا. اور اللہ پاک ارشاد فرمائے گا کہ یہ تیری وہ دعائیں ہیں جن کا بدلہ میں نے دیا ہے. انسان کہے گا کہ کاش کہ میری وہ دعائیں جو قبول ہو گئی تھی وہ بھی قبول نہ ہوتی تاکہ آج مجھے اور ڈھیروں نیکیاں مل جاتی. تو اگر دعا قبول نہ ہو تو پھر مایوس نہیں ہونا ہے، کیونکہ دعا بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے. اور ہم دعا کرتے رہتے ہیں یا اللہ اولاد دے دے، یا اللہ نوکری دے دے، یا اللہ صحت عطا فرما دے، فلاں چیز دے دے، فلاں چیز دے دے. تو پھر ایک بار ایک وقت آتا ہے، کہتا ہے انسان کہ بس یہ بہت دفعہ دعا کی ہے، اب دعا میری قبول نہیں ہوتی، بس دعا کو بس کر دیتا ہے، نہیں کرتا پھر اس کے بعد دعا. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بڑی جلدی کی ہے اس بندے نے، اگر ایک بار اور دعا کر لیتا تو اللہ نے قبول کر لی تھی، مگر اس نے بڑی جلدی کی ہے کہ دعا کے ختم کرنے کا اعلان کر دیا. آپس میں باتیں کرتے ہیں نا، اللہ سے اس طرح سے باتیں کری، اللہ بڑا خوش ہوتا ہے. کوئی ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ آپ ایک دفعہ جا رہے تھے تو ایک گڈریا جو ہے نا بکریاں چرانے والا بیٹھا تھا، بکریاں اس کی چل رہی تھی، کوئی کسی جگہ پر وہ بیٹھا ہوا ہے سوٹا لے کے اور اپنے حال میں مست ہے اور اللہ سے باتیں کر رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کہ تو میرے پاس ہو نا، میں تیرے سر میں تیل لگاؤں، تیرے سر میں کنگھی کروں، تجھے کپڑے دھو کے دوں. اس طرح کی باتیں اللہ کے ساتھ کر رہا ہے، اکیلا ہے، اللہ کے ساتھ باتیں کر رہا ہے. اب اتنی دیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے کہ تو کیا باتیں کر رہا ہے؟ اللہ ایسا کہ اس کا سر ہے اور اس کے تو تیل لگائے اور اسے کنگھی کرے، اور یہ تو اس کے شایان شان نہیں ہے. وہ بیچارہ خاموش ہو گیا. اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام جانتا تھا پہلے بھی ایک کو مکہ مار کے سا نکال دیا، اب کہیں میرا بھی ایسے ہی نہ ہو. تو بیچارہ خاموش ہو گیا. اور جب آگے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ پاک کی وحی نازل ہو گئی، جبریل آ گئے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جبریل فرماتے ہیں کہ موسیٰ تو نے میرے اس بندے کو ڈرا دیا، وہ میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا، میں بڑا خوش ہو رہا تھا، وہ میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اپنی زبان میں بڑی پیاری پیاری باتیں مجھ سے کر رہا تھا. باتیں کیا کر رہا تھا؟ یہی باتیں جو میں نے آپ کو سنائی. تو نے اسے مجھ سے باتیں کرنے سے روک دیا ہے، وہ میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا، وہ بھی خوش تھا، میں بھی خوش تھا. تو اللہ سے باتیں کیا کریں جی، اپنی زبان میں باتیں کیا کریں، جس طرح ہم اپنے ماں باپ سے ابا جان یہ چیز لے آتا، یا اللہ یا ابا مجھے آپ چلے نا بازار میں تو میرے لیے فلاں چیز لے کے آنا، اللہ ابھی مجھے یہ چیز دے دی، اللہ میں نے یہ چیز چاہیے تجھے تو مجھے یا اللہ بھی دے دی. بس باتیں کریں اللہ سے مانگیں لاڈ پیار سے، جس طرح ہم اپنے بڑوں سے مانگتے ہیں، ماں سے مانگتے ہیں، باپ سے مانگتے ہیں، اس طرح اللہ سے بھی مانگیں. اللہ ایسی باتوں سے خوش ہوتا ہے. تو اللہ کو خوش کریں، ساتھ ساتھ آپ بھی بولتے بھی رہیں تاکہ میں بھی خوش ہو جاؤں، تھوڑا سا حاضر ہے. تو اگلی ایک حدیث ہے جی جو آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. اللہ کرے کہ آپ کے کانوں کی راحت سے آپ کے دل تک یہ بات پہنچ جائے، آپ کا دل بھی خوش ہو، زبان بھی خوش ہو، کچھ نہ کچھ آپ بولتے بالتے بھی رہیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ سانس آپ کی چل رہی ہے، نبض چل رہی ہے. یہ حدیث ہے جی کہ امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. فرمایا کہ عن جابر بن سمرہ قال جالست النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر من 100 مرۃ. حضرت جابر بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سمرہ آپ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں 100 بار سے زیادہ بیٹھا ہوں. آپ کی مجلس میں 100 بار سے زیادہ حضور کی مجلس میں بیٹھا ہوں. فکان اصحابہ یتناشدون الشعر. فرمایا کہ
حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام جو ہیں وہ شعر بھی پڑھتے تھے، کیا جی، شعر بھی پڑھتے تھے، لیکن یہ ٹول ٹمکے ہمارے والے ساتھ نہیں ہوتے تھے، اور یہ نعرے اور یہ جناب علی باقی جتنے لوازمات ہیں نا ہمارے، یہ اس سے سند نہ لے لینا آپ کے جی، وہ پڑھتے تھے تو ہم بھی پڑھتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے شعر پڑھتے تھے، اور شعر وہ کوئی ایسے اشعار نہیں ہوتے تھے کہ جن کو رسول اللہ ناپسند کرتے ہو، تو وہ شعر پڑھتے تھے، اور دور جاہلیت تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دور جاہلیت کی کچھ باتیں بھی وہ شعر میں ذکر کر دیتے تھے، دور جاہلیت کی کچھ باتیں بھی وہ ذکر کر دیتے تھے، ان اپنے شعروں کے اندر ان کا بھی تذکرہ کر دیتے تھے۔ آپ اکثر خاموش رہتے تھے، اور بعض اوقات حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ جب ان شعروں پر خوش ہوتے، تبسم فرماتے صحابہ کرام، تو حضور بھی ان کے ساتھ تبسم فرما دیتے تھے کہ اپنی وہ کہتے ہیں جی حاضری لگواؤ، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی آپ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ تبسم فرمایا کرتے تھے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ احادیث بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ ہمارے چہروں پر بے رونقی ہوتی ہے، ہمارے چہروں پر اکثر، اس میں ہم بھی شامل ہیں، ہمارے چہروں پر بے رونقی ہوتی ہے۔ ان پر رونق کیسے آئے گی؟ رونق تب آئے گی کہ جب ہمارے چہروں پر کبھی نہ کبھی تبسم آ جایا کرے، مسکراہٹ آ جایا کرے۔ یہ مسکراہٹ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ یہ داڑھی حضور کی سنت ہے، یہ رکھو جی، جس طرح ہم کہتے ہیں جی ٹخنوں سے آپ کے جو کپڑے ہیں یہ تھوڑے سے اوپر پاجامہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی کہ نہیں، سرما لگانا حضور کی سنت ہے، یہ ساری سنتیں ہیں نا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسواک کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ آپ تبسم فرمایا کرتے، تبسم کناں رہتے تھے، اور اس طرح سے ہمارے چہروں پر بھی اگر تبسم آ جائے، یا کم از کم ملنے کے وقت جب ہمیں کسی مسلمان بھائی کے ساتھ ملاقات ہو اور ملیں، اس کے ساتھ مصافحہ کریں، اور مصافحہ کرنے کے ساتھ ہی ہمارے چہروں پر اس کی منہ کی طرف دیکھیں، چہرے کی طرف دیکھیں، اور تھوڑا سا تبسم آ جائے تو اس تبسم پر اللہ صدقے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ نبی کی سنت بھی پوری ہو گئی، اور صدقہ کا اجر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ بھی عطا فرما دیا۔ اب اس کے بعد یہ ایک اور حدیث ہے جو آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جابر بن سمرہ ہی فرماتے ہیں کہ ان سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ کو رسول اللہ کی مجلس میں تشریف فرما ہونے کی سعادت حاصل ہوئی ہے؟ میرے عزیزو، یہ ایک بہت بڑی سعادت تھی کہ حضور کی مجلس میں، حضور کی صحبت اور مصاحبت میں صحابہ بیٹھتے، اس کا بڑا شوق ہوتا تھا حضور کی صحبت میں بیٹھنے کا۔ تو حضور کی صحبت میں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، میں تو رسول اللہ کی مجلس میں زیادہ وقت رہتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجلس میں جب میں بیٹھتا تھا تو زیادہ دیر خاموشی سے بیٹھتا تھا، وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی ارشاد فرمائیں تو میں وہ بات سنوں بجائے اس کے کہ میں کوئی بات کروں۔ تو صحابہ کرام آپ کی مجلس میں شعر بھی پڑھتے تھے، یہ عربی جو ہے یہ اب بھی وہ شعراء ہیں، یہ فی البدی شعر کہتے ہیں جی، عربی کے شعر وہ کہتے ہیں اور فی البدی شعر کہتے ہیں۔ تو اکثر صحابہ کرام جو ہے مجلس میں بیٹھتے اور شعر پڑھتے تھے، دور جاہلیت کی بعض باتوں کا تذکرہ بھی کر جاتے تھے کہ ہم نے دور جاہلیت میں یہ جاہلیت کے کام کیے، یعنی جاہلیت کے کاموں کے بھی وہ ذکر جو ہے وہ کر دیتے تھے۔ تو اور پھر اس کا اوپر جو ہے وہ ہنستے بھی تھے، کیا کرتے تھے، ایسی بات جب کرتے تھے تو ہنستے بھی تھے۔ تو اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عذرائے لطف و احسان، ان کی دلجوئی کے لیے ان کے ساتھ تبسم فرمایا کرتے تھے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ حضور کا اخلاق کریمانہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ جو ہیں اپنے صحابہ کرام کی مجلس میں جب ہوتے تھے تو ان کو بور نہیں کرتے تھے،
ایک آگے حدیث اور آتی ہے کہ جب حضور علیہ السلام کوئی واقعہ کوئی بات بیان فرماتے اور وہ تھوڑی سی لمبی ہو جاتی اور حضور دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہے اس میں اب دلچسپی نہیں دے رہے، بور ہو رہے ہیں، تو آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کو چھوڑ کر دنیا کی کوئی بات شروع کر دیتے تھے، اس بات کو چھوڑ کر دنیا کی کوئی بات جو ہے وہ شروع کر دیتے تھے۔ یہ ہماری علماء میں یہ صفت موجود ہے، کبھی کبھی جنت جہنم کا ذکر کرتے ہوئے بھی یا کوئی حدیث سناتے ہوئے یا قرآن کی کوئی آیت سناتے ہوئے بھی وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ بندے جو ہیں نا وہ تھوڑے سے بور ہو رہے ہیں تو وہ اس کو وہیں پر روک دیتے ہیں اور کوئی لطیفہ سنا دیتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے، پھر وہ کوئی شعر سنا دیتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی وہاں دل جلا بیٹھا ہوتا ہے نعرہ مار دیتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہاں جی، تو یہ نعرہ مار دیتے ہیں۔ اب یہ ہماری اسی طرح سے ہوتا ہے نا تو پھر وہ تازہ دم ہو جاتے ہیں، مجلس بھی تازہ دم ہو جاتی ہے، تو مولوی صاحب اس صحیح کر لیتے سمجھ لیں نعرہ مارتے سن، نعرے دی یہ بھی ایک حکمت ہے کہ مولوی تھک جاتے نا جی، ہر بندہ جڑا نا اس دے اندر یہ صفت ہے کہ اس نے تھکاوٹ آ جاتی، تو جتنی دیر نعرے لگتے اتنی دیر میں مولوی صاحب بھی تازہ ہو جاتے ہیں اور پھر جناب نے اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں تو یہ رواج نہیں پڑا، میرا خیال ہے یہ آئندہ پڑے گا بھی نہیں۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس طرح سے یہ ماحول ہوتا تھا، صحابہ کرام کا بھی یہ آپ نے انداز جو ہے وہ سن لیا اور حضور علیہ السلام کا بھی آپ نے انداز جو ہے وہ سن لیا۔ تو یہ سنانے کا میرے دوستوں اور عزیزوں مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے رسول کی زندگی میں ہی حسن ہے جی، اگر اختیار کرنا ہے اس کو، حسین بننا چاہتے ہو تو حسن میری رسول کی اداؤں میں ہے، ان کو اختیار کر لو تو تم بھی حسین ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ کی سنتوں کو، رسول اللہ کی اداؤں کو اللہ پاک ہمیں اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔